محمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم مل کے پڑھیے احمد رضا کا تازہ گلستان، عرصہ ہوا عمر دے مجاہد چلا گیا، عرصہ ہوا عمر دے مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ، محبت سے پڑھیے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، جب سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروز احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، بول کے پڑھیے احمد رضا کا تازہ گلستان، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے علماء حق اکیلے تو حیران ہے آج بھی، احمد رضا کا عشق نبی عشق حبیب پاک میں ڈوبا ہوا کلام، سر چشمہ نشاط سخندان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ محفل رونق چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ، بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، توجہ شیر کا یہ فقرہ بڑا مانا ہے، آج بھی احمد رضا
علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری، ناموس مصطفیٰ کا وہ نگراں ہے آج بھی احمد رضا۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے خود راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، للہ اپنے فیض سے اب کام لیجئے، فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ تم جانتے چمن کی، چمن وہ چمن کہاں، 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 بلبل چمن میں یوں تو غزل خواں ہے آج بھی، بلبل تم جانتے چمن کی، چمن وہ چمن کہاں، بلبل چمن میں یوں تو غزل خواں ہے آج بھی، محبت سے پڑھیے احمد رضا کا تازہ گلستان، طیبہ میں اس کی ذات سلامتی رہے کہ جو تیری امانتوں کا نگہباں ہے آج بھی، مرزا سرے نیازی جھکاتا ماسٹر مختار صاحب، باقی احباب توجہ فرمائیں، یہ مرزا عام مرزا نہیں ہے، ان کا نام مرزا عبدالشکور حیدری ہے، یہ انڈیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے سیدی احمد رضا کے دربار میں یہ کلام لکھا، اور یہ انہوں نے کلام پڑھا جا کے مدینہ کی دھرتی پر حضرت سید ضیاء الدین مدنی کے دربار میں پہلی دفعہ جا کے۔ احمد رضا کی ثنا صرف انڈیا میں نہیں ہو رہی، احمد رضا کی
تعریف و ثنا تو مدینہ پاک میں بھی عالم کر رہے ہیں۔ مرزا سرے نیازی جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سرے نیازی جھکاتا ہے اس لیے، کیوں؟ علم و عمل پہ آپ کا، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی۔ میں نے کسی عام عالم کے دربار میں کوئی نعت خوانی نہیں کی، میں نے امیر المؤمنین فی الحدیث کے دربار میں نعت خوانی کی ہے۔ میں نے کسی عام درباری کے بارے میں نہیں بولا، میں نے اس احمد رضا کی بات کی ہے جس کو تفسیر میں دیکھو تو تفسیر کا امام نظر آتا ہے، جس کو حدیث میں دیکھو تو 10,000 حدیثیں نوٹ اور نقل اور لکھتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کو فقہ میں دیکھو تو فقہ کا امام نظر آتا ہے، جسے تاریخ میں دیکھو تو تاریخ دان نظر آتا ہے، جسے سائنس کی دنیا میں دیکھو تو سائنسدانوں کا امام نظر آتا ہے، جسے علم کلام میں دیکھو تو علم کلام کا استاد نظر آتا ہے، جسے تصوف میں دیکھو تو تصوف کا امام نظر آتا ہے، جسے سیرت میں دیکھو تو سیرت نگاروں کا بادشاہ رئیس القلم نظر آتا ہے، جسے معانی میں دیکھو تو معانی کا سمندر نظر آتا ہے، جسے بیان میں دیکھو تو بیانوں کا تاجدار نظر آتا ہے، جسے علم بدیع میں دیکھو تو علم بدیع کا امام نظر آتا ہے، جسے علم عروض میں دیکھو تو علم عروض کا شہنشاہ نظر آتا ہے، جسے علم ریاضی میں دیکھو تو علم ریاضی کا بادشاہ نظر آتا ہے، جسے علم توقیت میں دیکھو علم توقیت کا امام نظر آتا ہے، جسے علم منطق میں دیکھو منطق کا شہنشاہ نظر آتا ہے، جسے فلسفہ میں دیکھو فلسفیوں کا امام نظر آتا ہے، جسے طب میں دیکھو حکیموں کا شہنشاہ نظر آتا ہے، جسے علم جوہر میں دیکھو تو جوہر کا شہنشاہ نظر آتا ہے، جسے علم تفسیر میں دیکھو علم تفسیر کا امام نظر آتا ہے، جس میں علم ذہیحات میں دیکھو علم ذہیحات کا امام نظر آتا ہے، جسے علم جبرا میں دیکھو جبرا کا شہنشاہ نظر آتا ہے، جسے علم لوسگار سم میں نظر دیکھو لوسگار سم کا امام نظر آتا ہے، جسے علم جیومیٹری میں دیکھو جیومیٹری کا امام نظر آتا ہے، جسے مثلث کے علم میں دیکھو مثلث کا امام نظر آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ اگر امام احمد رضا کو فتنوں کے سامنے دیکھو تو فتنوں کا سدباب نظر آتا ہے، وہ میرا امام جس کی خلافت ہمارے خاندان میں
آپ کے پرپوتے نے میرے والد محترم کو خلافت عطا کی ہے، اسی وجہ سے ہمارا خاندان اعلیٰ حضرت کے گیت گاتا ہے۔ کیوں امام احمد رضا کے سامنے جب قادیانیوں کی فکر آتی ہے، قادیانیوں کا گندا عقیدہ آتا ہے، اس وقت احمد رضا قلم اٹھاتا ہے، ایک رسالہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پنجتن پاک کے نام سے ختم نبوت پر 5 رسالے احمد رضا لکھ ڈالتا ہے۔ محبت سے بولی، اگر کوئی میرے رب پر جھوٹ باندھے، رب کو امکان کذب کا دانہ دے کہ رب جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اگر اس بات کے اندر احمد رضا کے سامنے مسئلہ جائے کہ کیا رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، ہاں یا نہیں میں جواب نہیں ہے، احمد رضا نے امکان کذب پر رب کے جھوٹ بولنے کے محال ہونے پر 5 رسالے لکھ ڈالے۔ وہ احمد رضا جس کا شاہکار کیسا ہے، کسی نے پوچھ لیا تیمم کے متعلق، احمد رضا نے تیمم پر 40 حدیث لکھ ڈالی۔ جس نے احمد رضا سے جو بھی مسئلہ پوچھا، ہاں نام جواب نہیں ہے، پورا پورا رسالہ حاضر ہو جاتا ہے۔ کون احمد رضا؟ جو بچپن کے اندر جب پیدا ہوا، پہلے دن استاد نے جب بسم اللہ شروع کروائی، حروف تہجی کو پڑھنا شروع کیا، پہلا دن ہے، لام الف کا جب معاملہ آیا، احمد رضا نے سوال اٹھایا، استاد کو حیران کروا دیا، کہا لام الف، الف پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ کیوں الف آ رہی ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ استاد مبہوت ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا۔ احمد رضا کے دادا جان، آپ کے دادا جان تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا رضا میں جانتا ہوں تو علم کی رمزیں جانتا ہے، بچپن سے ہی تجھے علم سے شوق ہے، حروف تہجی پڑھتے ہوئے پہلے دن کا سوال ہے، راز کی بات ہے۔ کہا احمد رضا تیرا دادا کہتا ہے پڑھتا جا، سوال بعد میں کرنا، مجھ سے استاد سے نہیں۔ ایک دن استاد نے احمد رضا کو تنہائی میں لے گئے، پوچھا احمد رضا ذرا بتا، مجھے پڑھانے میں اتنی دیر تو لگتی ہے کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں لیکن تجھے یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، احمد رضا بتا کیا تو انسان ہے یا جن ہے؟ بتا تو صحیح تو کون ہے؟ میں تو ایک دفعہ جب پڑھا کے ہٹتا ہوں 10 منٹ سے پہلے تو کہتا ہے استاد جی سن لو میرا سبق، مجھے پڑھانے میں تو دیر لگتی ہے، تجھے یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رضا کے والد محترم امام نقی علی خان فرماتے ہیں کبھی احمد رضا میں زندگی میں علم پڑھنے میں ضد نہیں کی۔ یہ کمال میرے امام احمد رضا کا ہے جسے رب تعالیٰ نے علم فقہ میں امام بنایا ہے تو علم حدیث میں بھی امام بنایا ہے۔ اگر سارے تراجم قرآن کے دیکھ لو، ذرا کنز الایمان اٹھائیے گا، کنز الایمان کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں محدث سورتی جو انڈیا کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے فرمایا اگر پوری کائنات میں قرآن کی روح پڑھنی ہو، آپ فرماتے ہیں قرآن کی روح کنز الایمان ہے۔
او امام احمد رضا ہر جہت امام ہے، کوئی ایک علم میں نہیں۔ میرے امام احمد رضا کو رب تعالیٰ نے 50 علوم میں مہارت عطا کی، 50 علموں کا شہنشاہ، 50 علموں کا بادشاہ، 50 علموں کا امام، اس سے زائد علموں کا امام۔ علم جفر میں دیکھیے تو امام سے 1500 سے زائد پروفیسروں نے سوال کیے، اس کا جواب احمد رضا نے دیا۔ علم ریاضی میں جب بھی کسی یونیورسٹی کا استاد کسی جغرافیہ میں پھنستا ہے، کسی علم ریاضی کے سوال میں پھنستا ہے، آواز آتی ہے اس کا جواب احمد رضا دے گا۔ وہ امام احمد رضا ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ کے جب سمندر بہائے ہیں۔ میرے محبوب آقا کی نگری میں جاتے ہیں، امام احمد رضا فرماتے ہیں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ 23 سال کی عمر ہے اور 13 سال اور کچھ مہینے کے اندر احمد رضا نے اپنے علم کو مکمل کیا۔ 13 سال اور کچھ دنوں کے اندر امام احمد رضا امت کا عالم بن کے سامنے آیا۔ اس دور میں 13 سال کے بچے کو خبر نہیں ہوتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن احمد رضا 13 سال میں عالم بن جاتا ہے۔ پہلا فتویٰ میرے امام کا رضاعت کے موضوع پہ آتا ہے کہ بچہ جو ماں سے دودھ پیتا ہے اس کے متعلق فتویٰ آیا۔ میرے امام احمد رضا نے علم کا قلم بڑھایا اور حدوں کو کراس کر دیا اور ایسا فتویٰ لکھا۔ پہلا فتویٰ ہے میرے امام کا علم رضاعت پر، ماں کا دودھ جو بچہ پیتا ہے اس پر امام احمد رضا نے 14 سال سے کم عمر میں پہلا فتویٰ لکھ کے جب اپنے استاد اپنے والد محترم امام نقی علی خان کو پیش کیا، آپ نے فتویٰ پڑھا، احمد رضا کا ماتھا چوما، فرمایا احمد رضا آج کے بعد فتاوی نویسی اور تمام فتوے تو ہی لکھے گا۔ وہ میرا رضا ہے جو ہر جہت اللہ کی رضا ہے، جو ہر جہت رسول کریم کے دیدار کا مشتاق ہے۔ جب شرف شریف کے بزرگ میاں محمد شرفپوری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے رضا کی دیدار کے لیے جاتے ہیں، خود بھی عالم ہیں، خود بھی ولی ہیں، جب احمد رضا کا دیدار کرتے ہیں فرمایا اللہ اکبر، احمد رضا خود نہیں لکھتا، فرمایا میاں محمد شرفپوری دیکھ کے آیا، فرمایا ایک پردہ بنا ہوا ہے، پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ ہیں، دوسری جانب احمد رضا ہیں، جو محمد مصطفیٰ زبان سے بولتے ہیں احمد رضا کا قلم وہی لکھتا ہے۔ یہ کنز الایمان ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگوں نے ترجمے کیے، اس قرآن کا ترجمہ احمد رضا نے کسی کتاب سے دیکھ کے نہیں لکھا، اس قرآن کا ترجمہ احمد رضا نے یادی لکھوایا ہے۔ کسی کتاب کو نہیں دیکھا، کسی علم کی کتاب کو نہیں دیکھا، کسی معانی کی کتاب کو نہیں دیکھا، کیونکہ احمد رضا وہ ہے جسے محدث کہا جائے تو حدیث کا سارا علم اس کے پاس ہے، جسے مفسر کہا جائے تو تفسیر کا سارا علم اس کے پاس ہے، جسے فقہ کہا جائے تو فقہ کا سارا علم اس کے پاس ہے، جسے شاعر کہا جائے تو شعر کی دنیا میں تاجدار احمد رضا نظر آتا ہے۔ ایک شعر کی جھلک دینے لگا ہوں، میرے احمد
رضا نے میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. دلی سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. اور میرے امام کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، اور جب ہمیں تانا دیا جاتا ہے مسلک کا تو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ بریلوی ہے. ہمیں 1000 بار تانا دو بریلوی ہونے کا، کیونکہ ہمیں ناز ہے احمد رضا سے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. پہلے فکرے میں احمد رضا نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلے فکرے کے اندر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ احمد رضا کے قلم کا شاہکار ہے. ایک فکرے میں 6 چیزوں کا ذکر کیا، حسن کا ذکر کیا، یوسف کا ذکر کیا، کٹی کا ذکر کیا، مصر کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا. اب غور فرمائیے، ادھر بھی 6 چیزوں کا ذکر پہلے فکرے میں. حسن کا بھی ذکر ہے، یوسف کا بھی ذکر ہے، اور مصر کا بھی ذکر ہے، انگلیوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، کٹی کا بھی ذکر ہے. 6 چیزیں ہیں. ادھر دوسرے فکرے میں بھی 6 چیزیں ہیں. ادھر کٹی ہیں، اختیار سے نہیں، غیر اختیاری طور پہ کٹ گئی ہیں. لیکن دوسرے فکرے میں احمد رضا نے فرمایا سر کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں. ادھر کٹی تھی بغیر اختیار کے، ادھر کٹاتے ہیں اختیار کے ساتھ. سر کا بھی ذکر ہے، کٹاتے کا بھی ذکر ہے، نام کا بھی ذکر ہے، مردان کا بھی ذکر ہے، عرب کا بھی ذکر ہے، تیرے کا بھی ذکر ہے. 6 چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا ادھر غیر اختیاری طور پہ انگلیاں کٹی ہیں، انگلیاں. ادھر عرب کے کوئی عورتیں نہیں، مرد ہیں. ادھر احمد رضا ہے، ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، ادھر حضرت عمر فاروق ہے، ادھر حضرت عثمان غنی ہے، ادھر علی المرتضی ہے، ادھر حضرت امام حسن اور امام حسین ہے. فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ شاہان عرب. کون امام احمد رضا؟ فرمایا ادھر سو بے اختیاری طور پہ انگلیاں کٹ گئیں، ادھر اختیار سے مردان عرب سر کٹا رہے ہیں. فرق دیکھیے، ایک شعر کے اندر پورا حسن مصطفیٰ بھی گھیر دیا ہے، اور ساتھ ہی عزت مصطفیٰ پر بھی پیرا ہے، اور ساتھ ہی حسن مصطفیٰ کی بھی بات ہے، ساتھ ہی صحابہ کی قربانی کا ذکر ہے. یہ احمد رضا ہیں، بچپن کا معاملہ ہے. امام احمد رضا ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، استاد زیر پڑھاتا ہے، احمد رضا زبر پڑھتے ہیں. استاد نے کہا احمد رضا میں زیر پڑھاؤں تو زبر پڑھے. کہا حضور زیر نکلتی نہیں ہے.
حضرت امام نقی علی خان سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا قرآن کا دوسرا نسخہ لے آؤ۔ جب دوسرا نسخہ لایا گیا، ادھر جس طرح امام احمد رضا پڑھتے ہیں اسی طرح دوسرے قرآن میں لکھا ہے۔ کون امام احمد رضا جسے رب نے علم غیب بھی دیا ہے؟ کیا علم ہے؟ دو انگریز امام احمد رضا کے دربار میں آتے ہیں، کہا تو بڑا کہتا ہے کہ میرے نبی کو علم غیب ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں جتنی ٹکا کی آیت پڑھی ہے نا تو سن یار ٹکا کے سبحان اللہ نہیں آتی، میں دوبارہ پڑھنے لگا دوبارہ، لیکن دوبارہ سبحان اللہ محبت والی آنی چاہیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قاری شہزاد صاحب ان قرآن پڑھنا کون ہے؟ ایک آیت کا مول نہیں تم دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا بول رہا ہے۔ میرے احمد رضا فرماتے ہیں میرے رب نے محمد مصطفیٰ کو علم غیب دیا۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، کوئی اور دلیل؟ میرے رضا نے فرمایا جو کونجیں اڑ رہی ہیں سامنے، پچھلی کونج کے بائیں پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ کیسی بات میرے احمد رضا نے فرمایا، جو کونجیاں آسمان پہ اڑ رہی ہیں نا، اس میں سے ایک کونج کے بائیں پاؤں میں کانٹا لگ رہا ہے جو پیچھے ہے۔ اس نے کہا ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا۔ امام احمد رضا ہنس پڑے۔ انگریز کے پاس تھی بندوق، اس وقت اس نے نشانہ مارا، نشانہ پہنچا، کونج نیچے آئی، جب دیکھا گیا میرے رضا نے جو کھولا تھا فرمایا کونج کے بائیں پاؤں میں کانٹا ہے۔ انگریز کہتا ہے خدا کی قسم رضا تیرا نبی تو غیب جانتا ہے، ضرور تو بھی جانتا ہے۔ عشق و محبت اور نہیں ہاتھ چاہ کے بولو نا یار، عشق و محبت، 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 عشق و محبت وہ رضا ہے جس کی حفاظت میرے رب فرماتا ہے۔ آئیے ذرا یہ واقعہ بھی سن لیجئے، ٹائم تو پورا ہو چکا، لیکن رضا کی داستان دل کو سکون دیتی ہے۔ امام احمد رضا قربانی کے دن ہے، آپ نے فرمایا گائے ذبح کی جائے گی۔ ہندوؤں کے پردھان نے کہا جو گائے ذبح کرے گا دوسرا دن اسے چوک میں لٹکایا جائے گا۔ میرے امام احمد رضا نے جمعہ پہ اعلان کر دیا احمد رضا گائے ذبح خود کرے گا کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ قربانی کرنا، واپس سے بولیے، واپس سے بولیے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت کے نعرے میں نے ہی لگانے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ نفیس صاحب ہاتھ جاؤ، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میرے احمد رضا نے فرمایا 2 دن بعد قربانی آ رہی ہے،
احمد رضا اسی چوراہے میں گائے ذبح کرے گا جس چوراہے میں ہندو نے کھڑے ہو کر سنت مصطفیٰ کا خلاف کیا ہے۔ عید کا دن آ گیا، میرے احمد رضا قربانی کی گائے اسے چوراہے میں لے آئے، ذبح کی۔ لوگوں نے کہا کل احمد رضا کا لاشا بھی یہاں لٹکے گا۔ امام احمد رضا مسکرا پڑے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، وہ ہندوؤں کا رئیس خنجر لے کر احمد رضا کی گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ آندھی تیز آتی ہے، میرے احمد رضا کے گھر کی دیوار گر جاتی ہے۔ گھر والوں نے کہا احمد رضا آج تو اندر سو جائیے، خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ رضا جو رسول اللہ کا دین کا محافظ ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، امیر ہندو رئیس جب امام احمد رضا کے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، اچانک گھر کے چھت سے ایک شیر اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہی خنجر پھینک کے بھاگ جاتا ہے۔ صبح کی نماز پر وہی رئیس ہندو سر پہ ٹوپی کر کے ہاتھ باندھ کے احمد رضا کے سامنے کھڑا ہے۔ حضور کلمہ پڑھائیے۔ حضور کلمہ پڑھائیے۔ کہا تو نے تو دعویٰ کیا ہے کہ رضا کا لاشا کل چوک میں لٹکے گا۔ کہا حضور میں بھول گیا، تو صرف کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، تیری حفاظت خود رب کر رہا ہے۔ آئیے احمد رضا کو پڑھیے۔ احمد رضا نے دیوبندیوں کا کڑاکے نکال دیے، دیوبندیوں کے کڑاکے نکالے، اہل خبیثوں کو کڑاکے نکالے۔ اگر احمد رضا کی بات کی جائے تو غیروں نے بھی مانا ہے کہ احمد رضا ہے۔ اس بات پہ غور کیجیے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ ندوہ کا ایک شیخ الحدیث دیوبندیوں کے مدرسے کا امام، اس نے کہا احمد رضا ہمیں کافر کہتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب بوادر النوادر میں کہا اگر احمد رضا ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ اب اس پہ اعتراف وہ کرتا ہے ندوہ کا شیخ الحدیث۔ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، بات کچی نہیں کروں گا، مستند اتھینٹک بات کرنے چلا ہوں۔ وہ ندوہ کا شیخ الحدیث، اس کے کسی نے پوچھا تیری نظر میں اس دور میں دیوبندیوں اور وہابیوں اور اہل حدیثوں اور سنیوں میں عالم کون ہے؟ ندوہ کا شیخ الحدیث بولا خدا کی قسم وہ کہ احمد رضا ہمارا دشمن ہے، لیکن سب سے بڑا عالم دیکھنا ہو تو احمد رضا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جس نے اس دور میں خدا کی قسم اگر احمد رضا کے افکار کو چھوڑا، احمد رضا کے نظریات کو چھوڑا، احمد رضا کے عقائد کو چھوڑا، وہ چٹا کافر ہو کے مرے گا، کیونکہ احمد رضا عشق مصطفیٰ کا منبع ہے۔ احمد رضا کی فکر قرآن کی طرف لے جاتی ہے، احمد رضا کی فکر حدیث مصطفیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ احمد رضا کا کوئی شعر بھی اٹھاؤ، یا قرآن کی تفسیر ہوتا ہے یا حدیث رسول کی تفسیر ہوتا ہے، جاری رہے گا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں رضا کی کہانی آگے بڑھاؤں، بس اتنا سمجھ لو کہ احمد رضا کو مان جاؤ تو خیر خائی اور عزت پر رہو گے۔ احمد رضا کو پڑھیں۔ میں نوجوانوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ صرف امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں 1000 تصانیف کی ہیں، ان میں سے ایک تصنیف فتاوی رضویہ ہے جو اصل 12 جلدوں میں ہے، تخریج شدہ 33 جلدوں میں ہے۔ ذرا احمد رضا
رضا کا صرف ایک فتویٰ پڑھ لیجئے، یہ پہلا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر میرے رضا نے 27 رسالے لگائے اور فرمایا کہ وضو کے مسائل جو رضا لکھ رہا ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے، تیمم کے مسائل جو رضا لکھ رہا ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ علماء نے تیمم نہ کرنے پر 47 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تیمم نہیں ہوتا، میرے رضا نے 73 چیزوں کو بڑھا دیا، فرمایا 73 چیزیں اور بھی ہیں جن کے ساتھ تیمم نہیں ہوتا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے، اسے چارہ جو انتظار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یہ احمد رضا کا قلم ہے۔ میرے احمد رضا نے فرمایا سینہ تان کے یا رسول اللہ کہا کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ میرے احمد رضا کی آخری شعر پر میرے کلام ختم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیر سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔